ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ماہ مبارک کی بابرکت ساعتیں جس تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، آپ کے دلوں کی حالت کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرا اپنے دل کی حالت، رات سے 3-4 فون یہ آئے کہ جی آخری عشرے میں یہ پروگرام، میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ اتنی جلدی سے رمضان اختتام کی طرف اور آخری عشرہ آ گیا۔ ابھی صبح بھی ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ جی پرسوں سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، فلاں رات کا فلاں کا، اس طریقے سے اتنی تیزی کے ساتھ پورا سال اہل ایمان اس کا انتظار کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اب رمضان کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں معاشرے سے زیادہ گھروں کی بات کروں گا، رمضان کا جو ایک آج سے 20 سال پہلے گھروں کے اندر ایک تیاری، رمضان کے حوالے سے ایک شوق ہمیں نظر آتا تھا، وہ اب نہیں ہے۔ رمضان میں روزہ تو ایک عمل ہے جس سے ہم رمضان کو پہچانتے ہیں، یہ دیگر مہینوں سے اسے ممتاز کرتا ہے کہ اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہی معاشرے کے اندر رمضان کی کچھ اور بھی علامات تھیں، مثلا نماز تراویح تو ہے ہی ہے، قرآن کی جو تلاوت ہے نا، اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے نا، آپ یقین کریں کہ صبح جب سکول جاتے تھے نا تو آپس میں دوست جب ایک دوسرے کو ملتے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا، ہم تیرے کتنے سپارے ہوئے، تو نے کتنے سپارے پڑھ لیے، تو ایک مقابلہ ہم دیکھتے تھے۔ یعنی نسل نو کے اندر اس وقت قرآن کی تلاوت کا یہ جذبہ، لیکن آج ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ آپ کسی سے پوچھ لیں نوجوان سے کہ کتنا قرآن پڑھا، ہماری اکثریت کا حالت یہ ہے کہ آج 19واں روزہ ہے، بیشتر لوگوں نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، موبائل پہ 2-3 گھنٹے ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا، قرآن کو کھولنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ ٹھیک ہے، حالات بڑے پریشان کن ہیں، مہنگائی نے بہت بری حالت کی ہوئی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ اس کتاب مبین کو، جسے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دستور حیات بنا کر بھیجا، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر اور دستور بنا لیے، منشور بنا لیے، ہم نے اپنی کامیابیاں، کامرانیاں کسی اور چیزوں کو اندر تلاشنی شروع کر دی۔ جناب رسول اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا تھا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ کبھی الفاظ پہ غور تو کر کے دیکھیں، جناب رسول اللہ کیا فرمایا، ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے جب تک اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کا بہترین جو تعلق ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 1 سے زائد مقامات پر جناب رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو پڑھی، اور پھر اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں، میں نفلی رات کی تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ اب یہ اللہ کے رسول کی تلاوت نماز کے اندر ہے، ہم سے تو ابھی فجر کی نماز کا صاحب نے پڑھی ہے، 10 سے 12 آیتیں ایک رکعت کے اندر پڑھی ہے، اور ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر کم سے کم 60 سے 100 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی؟ کم سے کم 60 اور اس سے اوپر 100 تک آئے تھے۔
میں کہتا ہوں کہ قاری صاحب 30 پڑھے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اب ہمارا اتنا بھی اسٹیمنا نہیں کہ ہم نماز میں قرآن سن لیں. تراویح میں بھی ہم کہتے ہیں قاری صاحب تھوڑا سا تیز رو، اگر نہ ہو تو تیز گام تو ہو، یا لمون تعلمون نہ ہو، لیکن چلے کچھ سپیڈ تو ہونی چاہیے تاکہ 8:30 عشاء کی نماز ہے، 9 بجے اگر تراویح شروع ہو رہی ہے تو کم سے کم 9:45 بجے تک فارغ ہو جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہم نے کیا سننا ہے. یقین جانیے یہ وہ پریشانی ہے جو رمضان کے حوالے سے جب معاشرے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں پریشانی لگتی ہے. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنی پریشانیوں کا حل اس قرآن سے دیتے ہیں. یہ تلاوت، اس کی تلاوت باعث برکت ہے. اب صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ پڑھ لی. میں نے کہا چلیں گے سورہ بقرہ ہو گئی. اب اللہ کے نبی جو ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں. سورہ آل عمران میں نے کہا شاید آدھی پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں. سورہ آل عمران بھی پڑھ لیں. سورہ النساء بھی ایک رکعت کے اندر اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں پڑھ رہے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت آتی جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کے نبی رکتے اور وہاں پر اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے. اب ہم جماعت گروہ اہل حدیث والوں پر ہمارے اپنے ہی تان و تشریح کرتے ہیں جب ہم آیات قرآن کا جواب دیتے ہیں. حالانکہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کرا. مجھے افسوس ہوتا ہے علماء کے اوپر، بھئی یہ روایت کتب حدیث میں موجود ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی سناتے ہیں. کیا یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے؟ آیت رحمت پہ اللہ کے نبی رکتے ہیں. اچھا جواب پتہ کہتے ہیں وہ چیز نفلی نماز ہے، تو نفلی نماز میں کیا تھا؟ تو بھئی اللہ کے نبی نے کب کہا کہ نفلی نماز میں جواب دینا، فرض نماز میں جواب دو؟ یہ کہا. بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ قرآن ہے، اس کو سمجھیں. اور جب یہ کلام اللہ ہے، میں اس کے بارے میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا عمل پیش کرتا ہوں اور اکثر یہ بات پیش کرتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے، دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں بھی یہ شوق پیدا کرے، ہمارے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہو، ہمارے اندر بھی یہ بات ہمیں، ہمارا دل ہمیں مجبور کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے. بڑی بڑی لوگوں سے باتوں کی خواہش تو ہمارے دلوں میں اٹھتی ہے، فلاں بات کر لے، فلاں بات کر لے، فلاں بات کر لے، اور اگر ہو جائے تو ہم تذکر میری فلاں سے بات کر لی. آج پتہ ہے میری بات کس سے ہوئی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اس قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام. اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میرے اور آپ سے. تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں. حضرت کہتے ہیں جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ نے تو مجھ سے باتیں کر لی، قرآن کی تلاوت میں نے کر لی، اب میرا دل کرنا ہے کہ میں بھی اللہ سے باتیں کروں، میں بھی اللہ کو سناؤں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں وضو کر کے نماز شروع کر دیتا ہوں. اب یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے کلام ہے، اللہ سے باتیں ہیں. حضرات گرامی قدر، کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا موضوع یقین جانیے اللہ نے شجر کو، حجر کو، نباتات کو، کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا. اس قرآن کا موضوع میں اور آپ ہیں، حضرت الانسان ہے. اس قرآن کا موضوع حضرت الانسان ہے، میں اور آپ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمارا سلوک وہ نہیں. کتنی عظیم کتاب ہے. میں اکثر عظمت قرآن کے حوالے سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اتنی عظمت والی کتاب اللہ نے ہمیں دی، اتنی عظمت والی کتاب ہمیں دی. ابھی اللہ نے کائنات نہیں بنائی، یہ زمین آسمان نہیں بنائے. ان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی ایک سورت ہے سورہ الرحمن، سنا نا؟ بڑی پیاری سورت ہے.
اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کسی اس کا جواب آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا. ابھی اللہ کے نبی نے جو ہے یہ وادی نخلا میں جنوں کو فجر کی نماز پڑھایا. آپ پڑھا کے پھر صحابہ کے پاس آئے. اب صحابہ کو نماز پڑھائی. پھر آپ نے یہ سورت پڑھی. نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ، تم سے اچھے تو جن تھے. تم سے اچھے تو جن تھے. میں نے یہ سورت جب وہاں پڑھی، میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا تو وہ اس کے جواب میں یہ کلمات کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنے بہتر کہا؟ جو جواب دے رہے ہیں. اور جو خاموش رہے انہیں کیا کہا؟ تم بہتر نہیں ہو، تم سے بہتر وہ ہے. کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھا، اور قرآن کو سمجھتے ہوئے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے اللہ جو کہہ رہا ہے، پھر اللہ کی اس بات کو سنا، اپنے دل میں جگہ دی، پھر اس کا جواب دیا. ایسے اب اللہ نے 2000 سال پہلے زمین و آسمان کو بنانے سے سورہ رحمان کی تلاوت کون کر رہے ہیں؟ اللہ خود کر رہا ہے. فرشتوں نے سنی، فرشتوں نے سنی، پھر تلاوت کرنے والے بھی اللہ. جب انہوں نے سنا کتنا بہترین کلام ہے تو 3 باتیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو خوشخبری ہے اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے جسے اللہ یہ کلام عطا فرمائے گا. اب میں اور آپ خوش نصیب لوگ ہیں. فرشتے کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ یہ کلام دے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ سینے جن سینوں کے اندر یہ کلام محفوظ ہوگا. حافظ قرآن کو معمولی نہ سمجھا کرے، بہت بڑی سعادت ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہی، کہا خوش نصیب ہے وہ منہ، وہ زبان جو اس کی تلاوت کرے. یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے پڑھنے پہ ثواب ہو. بائبل اور اسی طرح سے دیگر جو بڑی کتابیں ہیں دنیا کے مذاہب کے اندر، جن کی وہ کتاب ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جی ہے ہماری مقدس کتاب، لیکن اس کے پڑھنے سے اجر و ثواب ہوگا. یہ بات ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے پر اجر ہے، جس کے سننے پر اجر ہے. دونوں طرح سے، پڑھے تب بھی اجر ہے، سنے تب بھی اجر ہے. تو حضرات گرامی قدر، رمضان کے اندر ایک جو عمل سب سے زیادہ ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوتا، اس میں کمی آ گئی ہے. اگر ہو بھی رہا تو وہ کمی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے محبوب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں. اور احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی خود بھی تلاوت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی صحابہ سے بھی کہتے ہیں اے ابی بن کعب ذرا قرآن تو سناؤ، اے عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن تو سناؤ. یہ قاری تھے، اللہ کے نبی ان سے کہا کرتے تھے قرآن ذرا پڑھو. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی رمضان میں ہر رمضان کے اندر قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل امین کے ساتھ. ہر رمضان جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ آپ دوہرا ہی کرتے تھے، آپ انہیں سناتے، ایک دوسرے سے دور کہتے ہیں. جس سال اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، اس سال اللہ کے نبی نے 1 نہیں 2 مرتبہ قرآن دہرایا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. تو قرآن کی تلاوت اس کو اپنا معمول بنائیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے. خاص طور پہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میری ان سے درخواست ہوگی کہ آپ دنیا میں بڑے معاملات کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، سب کچھ ہے. یقین جانیے آپ کی کامیابی، آپ کی رہنمائی اس کتاب میں ہے. 24 گھنٹے کے اندر آپ اپنے شیڈول کے اندر، یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، 1 مہینہ، اب تو مہینہ بھی نہیں رہ گیا، گنتی کے 10 یا 11 دن، اللہ کرے کہ 11 دن.
اور ہماری دلی خواہش بھی یہی ہے کہ 30 روزے ہو. تو ایک صفحہ، اگر ایک صفحہ نہیں کم سے کم 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیں، یہ معمول بنائے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، انہوں نے تو بلکہ ان کا بڑا سخت موقف ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت بغیر ترجمے کے کرنی ہی نہیں چاہیے. لیکن موقع ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اس کو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 10 نیکیاں. اور پھر آپ نے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک حرف پڑھا، الف حرف، لام حرف، میم حرف. اس نے 3 حرف پڑھے ہیں، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے. بھئی تلاوت کا اجر ثواب ہے، لیکن اگر اس کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ اجر آپ کا دگنا ہو جائے گا. قرآن سے آپ کی شوق، آپ کا شغف، آپ کی جو تعلق ہے وہ زیادہ ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب بھی قرآن کو پڑھتے تھے ان کا معمول یہ تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب تک جو قرآن پڑھا ہے اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، اگلا قرآن کا حصہ یاد ہی نہیں کرتے تھے. اگلا حصہ یاد جب تک عمل نہ کرے. غالباً اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو ہماری شان، ہماری عظمت، ہماری کامیابی، کامرانی اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے. اس سے جڑے رہے اور اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اللہ بہت سی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے، اور بہت سی قوموں کو عروج کے بعد اللہ زوال پذیر کر دیتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے. جو اس سے جڑ گیا صحابہ کے سامنے، اور جو اس سے ٹوٹ گیا بڑی بڑی عروج والی سلطنتیں زوال پذیر ہوگی، ختم ہوگی، ملیہ پیٹ ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت عطا فرمائے. اور ایک بات اس رمضان میں جو میری ناقص رائے کے اندر ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے نا، اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے آنے کے بعد ہمارے اندر قرآن کے قاری کم ہوں گے، سامع زیادہ. ہم قرآن سننے والے ہیں، ایک بڑی تعداد سنتی تو ہے قرآن. دکان میں گیا موبائل میں قرآن لگا دیا، اب بس کانوں میں تو آ رہا ہے، گاڑی میں لگ گیا، ٹھیک ہے، بس وہ سماعت ہو گئی. خیر و برکت کے لیے ہم یہ جسے قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن کے قاری بڑے کم ہیں. قاری کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہم نے صرف قاری کا جو عہدہ ہے یا قاری کا جو منصب ہے وہ قاری حضرات کو دے دیا جو خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں. وہ بھئی قاری کا مطلب ہے قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کا قاری بنائے. یقین جانیے ہم بہت دور ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے. اور ایک دعا رمضان میں خاص کیا کریں، یہ شہر القرآن ہے، آخری عشرے کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اور قرآن کی نسبت والا عشرہ بھی آ رہا ہے. دعا یہ کیا کریں کہ اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا، اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کی قرار بنا دے، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس قرآن کو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین سکون وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرماتے ہوئے اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا بھی کیجیے بیماروں کے لیے.